تو چار جو مقاصد نبوت تھے وہ ان کے تحت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور انہی کی تکمیل کے لیے سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اکمل ترین، سب سے کامل ترین ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ پر دین کو مکمل فرمایا، اور آپ کی صفات جو قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئی ہیں وہ یہی چار ہیں کہ وہ کون سی ہیں کہ وہ تلاوت آیات فرماتے ہیں، وہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ نامعلوم باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے تحت اگر ہم غور کریں تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبل الہدیٰ والرشاد کے حوالے سے ضیاء النبی شریف کے اندر جلد 4 صفحہ 454 کے اوپر آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فضالہ جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کا دن تھا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، تو یہ فضالہ نامی شخص یہ مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ خنجر چھپا کے لایا ہوتا ہے کہ میں جب آپ کے قریب پہنچوں گا تو میں خنجر کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیوست کر دوں گا اور شمع رسالت کو گل کر دوں گا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد جب یہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت الفضالہ، کیا تو فضالہ نہیں ہے؟ کیا تو فضالہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے فضالہ تم کیا سوچ رہے تھے، تم کیا دل میں ارادہ کر رہے تھے؟ میں نے ابھی 4 جو ہے نا صفات بیان کی ہیں کہ 4 جو مقاصد نبوت ہیں ان میں سے چوتھا کیا تھا؟ نامعلوم باتوں کی تعلیم دینا۔ وہ تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نامعلوم باتوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حضرت فضالہ کے دل میں ارادہ تھا تو حضرت حضور تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، فضالہ کیا تمہارے تم دل میں کیا سوچ رہے تھے، تم دل میں کیا ارادہ باندھ رہے تھے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اور میں استغفر اللہ سے استغفار کر، اللہ سے توبہ کر، تم دل میں ارادہ کچھ اور کر رہے تھے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو، یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، تو اللہ سے توبہ کر، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا، آپ کا سینے پر میرے دل پر ہاتھ رکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جن سے میں نفرت کرتا تھا، وہ آپ کا ہاتھ میرے دل پر رکھنا تھا کہ میرا دل پاک صاف ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا، اور سرکار دو عالم کے ہاتھ رکھنے سے مجھے آپ کی ذات دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ اور میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور آپ کے دستے شفا پر میں نے بیعت کی، اور میں نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ میں واپس پلٹا تو میرا ایک خاتون تھی جس کے ساتھ معاشقہ چلتا تھا، اور میں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ اسی کے کہنے پر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کو جو ہے نا آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے گیا تھا، تو وہ رستے میں تھی، میں اس سے نکل گیا پاس سے، تو اس نے آواز دی کہ فضالہ آؤ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ حضور ضیاء الامت نے یہ 3 اشعار فی البدیع ان کے زبان پر جو آئے، فضالہ نے وہ 3 اشعار جواب میں کہے۔ وہ کیا تھے؟ قالت حلم الی الحدیث فقلت، فقالت حلم الی الحدیث فقلت لا یأبی علی اللہ والاسلام، کہ وہ کہتی ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، آ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، یأبی علی اللہ والاسلام، میرے اوپر اللہ اور اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ غیر محرم کے پاس نہیں بیٹھا جاتا۔ اب دیکھ لیں تزکیہ کتنا ہو گیا، صفائی کتنی ہو گئی کہ وہی فضالہ جو اسلام لانے سے پہلے اس خاتون کے پاس جا کر بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اس سے ساتھ معاشقہ کرتا تھا، صرف دستے شفائے نبوت
ان کے سینے پر رکھا جانا تھا کہ اس کے بعد تبدیلی یہ ہو گئی کہ وہی کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لو ما رأیتی محمدن و قبیلہ، اگر تو ہے کاش تو دیکھ لیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبیلے کو بالفتح، یوم فتح کے دن، جب مکہ شریف فتح ہوا تھا تو فتح کے دن تم دیکھ لیتی، یوم تکسر الاصنام، جس دن جو بت تھے وہ توڑ دیے گئے، اگر تو اس دن دیکھ لیتی اور تو ان کا وہ منظر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیتی اور تجھے یہ سعادت مل جاتی، لرأیت دین اللہ اضحیٰ بینا، کہ تو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ کیا کتنا روشن اور واضح ہو گیا ہے، وَالشِّرْكَ يَغْشَى وَجْهُ الْأَظْلَامُ، اور جو شرک ہے اس کا چہرہ سیاہ تر ہوتا گیا اور بالکل اندھیروں میں ڈوب گیا۔ تو آپ نے کہ منہ پر، آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے، یہ کیا تھا؟ دست مصطفیٰ سینے پر رکھنے کی دیر تھی کہ آپ نے ان کا ایسا تزکیہ فرمایا، آپ نے ان کے دل میں چھپی بات بھی انہیں بتائی اور آپ نے ان کا ایسا تزکیہ کیا کہ وہ اس عورت کے عشق سے بھی دستبردار ہو گئے، بلکہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں جو ہے روشن ہو گیا، جاری ہو گیا، اور وہ اس پر جو ہے نا آگے بڑھنا، انہوں نے اسی پر عمل کرنا جاری رکھا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا۔